الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت و سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا یقیناً وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہے۔ آج کل کے پرفتن دور میں ایسے لوگ کی تلاش کی نشانیوں سے ہو سکتی ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں۔ جی بالکل، ایسے اصل میں جو اصل حکم تھا اس وقت وہ تو اس لیے تھا کہ کفار نے ایسے لوگ کے بارے میں کہا تھا کہ ان ہمارے لیے الگ مجلس بنا لیں، اور مطلب یہ معاشرے میں کم حیثیت کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ مطلب بیٹھ کے پھر ذرا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے ہمارے لیے الگ مجلس بنائیں۔ ان لوگوں نے یہ اس لیے کہا تھا۔ اللہ جل شانہ کی غیرت ان پر جو ہے نا وہ ایسی ہوئی کہ مطلب اللہ پاک نے فرمایا کہ انہی کے ساتھ بیٹھے، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ پابند کر کے بیٹھے۔ بس بالنفس کما الذین بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع هواه وکان امرہ فرطا۔ اس میں دو قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ ایک وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ صبح و شام کا جو صیغہ ہے یہ اصل میں کثرت کے لیے پکارا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کر، جیسے میں صبح و شام یہ کام کروں تو صبح و شام یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ پاک کو یاد کرتے ہو، تو ذاکرین ہو گئے اور دعا کرنے والے۔ پکارنا دعا میں بھی ہوتا ہے، تو دعا جو کرتے ہیں، اور یہ مطلب یہ جو تو ایک نشانی تو یہ ہو گئی، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو انسان دیکھ سکتا ہے۔ بس میں نفس بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ یریدون وجہہ جو ہے یہ علامات سے تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ہے دل کا فعل کہ انسان کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اگر انسان اللہ کو چاہتا ہے تو اس کے کچھ علامات ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جس سے اخلاص کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ایسے علامات کو مطلب یعنی انسان اپنے بصیرت سے جان سکتا ہے کہ کون آدمی ہے جو مخلص ہے۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی اور ایک ہوتا ہے مخلص، یعنی وہ اصل مطلب اس کو یہ چیز حاصل ہو۔ تو کافی حد تک لوگ اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن بہرحال حسن ظن کے مطابق جو ہے نا مطلب انسان کر سکتا ہے اگر اس کے ظاہری اعمال درست ہو۔ اگر اس کے ظاہری اعمال تو زیادہ تر تو انسان اس میں ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، ہاں جی، اور باطن کا معاملہ جو ہے نا یہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو کہ کسی باطن شخص کو اچھے باطن والا سمجھے، ان کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ مجھے جو ہے نا وہ، تو اللہ پاک پھر اس کے اوپر کھول لیتا ہے اس بات کو، یعنی بہت جلدی وہ اللہ پاک اس کے لیے کوئی سبب بنا لیتا ہے جس پر وہ بات کھل جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی اپنی جو دل کی حالت ہو وہ درست ہو، یعنی وہ واقعی اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ ملتا ہو، تو پھر جو ہے نا اللہ پاک اس کے اوپر وہ کھول لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق چلتے ہیں، نمبر ایک جس میں عبادات کے ساتھ معاملات اور معاشرت اور اخلاق یہ سب بلد سامنے ہوں۔ بعض لوگ صرف لباس کو دیکھتے ہیں، مثلا لباس انہوں نے مصنون لباس پہنا، داڑھی ہے، تسبیح ہے، پگڑی ہے، ہاں جی، اور صاف کپڑے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز یہ تو ظاہر ہے۔ دوسری بات کہ جو روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، یہ سب عبادات اس میں شامل ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ کہ معاملات کو دیکھنا چاہیے۔
آیا اس کے معاملات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ معاملات میں بعض لوگ یعنی قرض لے کر بھول جاتے ہیں، یہ معاملات خطرناک ہے، تو یہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ قرض شاید ادا کرنے کے لیے لیتے ہی نہیں ہیں، بس وہ لے لیا تو بس لے لیا، پھر اس کے پیچھے پھرو۔ اور یہ مطلب دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ دکاندار ہے تو عیب نہ بتانا سودے کا، اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح یعنی بعض چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی یعنی مطلب مارکیٹ کی قیمت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے مطلب جو ہے نا وہ صرف اپنے لباس اور وضع تک کا فائدہ اٹھا کر بیچ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ مہنگا بیچنا، یہ ہوتے ہیں بعض لوگ۔ آپ کو راجہ بازار والے بھی مل جائیں گے، دوسری جگہوں پہ مل جائیں گے، متشرع لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے متشرع ہونے کا یہ وہ کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پنجاب کے مین سڑکوں پہ آپ جائیں نا تو سائڈوں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ لمبی داڑھی ہو، تسبیح ہو، ساتھ ہو، چلو فلاں بابا کا یہ نظام، مطلب چنے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج ادھر بھی ہے بابا جی کے چنے، خدا کے بندو اس کا داڑھی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اس میں داڑھی کی نمائش کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ تجارتی بنیاد پر اس قسم کے کام کرتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مخلص ہو، عمل اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، اور عمل ایسا صحیح ہو کہ ذکر اذکار بھی کرتے ہو، عبادات بھی کرتے ہو، ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہو، اور معاشرت بھی اچھی ہو۔ معاشرت کا پتہ شادی بیاہ اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے، یا ان کے گھر کے جو احوال ہے مطلب لباس کا اور طریقوں کا، ان سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ معاشرت سے یہ چیز، معاشرت کی یہی چیز ہے نا، تو ہمیں یہ جو چیزیں ظاہر کی ہیں جس حد تک ہو سکتی ہے ان کا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ذرا ایک بات عرض کروں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کوشش میں کہ مجھے صحیح آدمی مل جائے، اس میں تو انسان کو کافی جان پٹک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے، لیکن دوسروں کے بارے میں زیادہ تر ہم حسن ظن ہی رکھیں گے۔ مثلا جیسے آپ سودا خریدتے ہیں تو اس میں تو آپ پورا کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، لیکن حسن ظن کے طور پر کسی دکاندار کو اب بلا وجہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک آپ کے ساتھ کوئی اس کا وہ نہ ہو۔ تو عام طور پر تو حسن ظن کا حکم ہے، لیکن جس وقت آپ وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ کو چاند پھٹک کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں کیسا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یعنی کوئی ہوتا ہے نا کاروبار وغیرہ لین دین۔ پھر پوچھا کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ اچھا ہے؟ تو انہوں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں یہاں پر صاف انڈیکیشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ معاملات کو دیکھو، کیونکہ دونوں باتیں کس چیز کی؟ لین دین کرنا اور سفر کرنا، یہ دو باتیں کون سی ہے؟ یہ معاملات کی بات ہے اور معاشرت کی بات ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کل اس دور کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ دین کو صرف یعنی نماز تک لے آئے، لباس تک لے آئے، اور ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ حج تک لے آئے، ہاں جی، یا تسبیح ہاتھ میں ہو اس تک لے آئے۔
یہ صحیح ہے، مطلب یہ سب سیٹس ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو درمیان سے نکال لو. وہ ہمارے میتھمیٹکس کا کلیہ ہوتا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن اور سفیشینٹ کنڈیشن. ہاں جی، دونوں مطلب جو ہے نا ہونی چاہیے. یہ نیسیسری ہے یہ، لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. ضروری ہے لیکن پورا نہیں ہے. اس کے ساتھ مزید کچھ اور بھی ہے. تو جن کا یہ بھی نہیں ہے تو اور زیادہ گئے گزرے. لیکن بہرحال جن کا یہ ہے تو یہ کم از کم ان کا تو یہ ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ ابھی اس قابل نہیں ہے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں جی، فی الحال ٹھیک ہے، آپ ان کو ان لوگوں سے اچھا کہہ سکتے ہیں جو کہ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابھی اس کے ساتھ مزید کچھ باتوں کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ صرف صحبت صالحین کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے فی الحال. جہاں تک کسی کا شیخ کا چننا ہے وہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے. یعنی آپ اس کے ساتھ جو ہے نا ایسا تعلق قائم کرنا چاہتے کہ وہ آپ کی اصلاح کرے، تو اس کے لیے پھر بہت ساری باتیں دیکھنی. اس 8 نشانیاں ہیں، وہ 8 نشانیاں اس میں دیکھنا، ان کو دیکھنا پڑے گا. ورنہ پھر کیا ہے، ان میں سے ایک نشانی بھی نہ ہو تو نقصان شدید ہو سکتا ہے. کیونکہ شیخ کو گویا کہ اپنا سب کچھ حوالہ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر بہت مطلب جو ہے سوچ سمجھ کر ایسی بات کرنی چاہیے. یعنی کسی کے پاس اس نیت سے جانا چاہیے. ورنہ ویسے صحبت صالحین میں یہ پہلی والی باتیں آ گئی ساری. جو پہلی والی بات ہے وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر صاحب کا شیخ کراچی میں، تو اب لاہور جائے، لاہور میں بھی تو صحبت صالحین کی ضرورت ہوگی، تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے. لیکن شیخ تعلق کراچی کے ساتھ ہوگا، مطلب یہ ان کے ساتھ رابطہ ہوگا، خط و کتابت کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، وہ رابطہ اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا. بے شک صحبت صالحین وہاں پر موجود ہو، صحبت صالحین کے طور پر تو ان کے ساتھ رہنا ہے. وہ میں جب یہاں تھا تو مولانا الرحمان صاحب جہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو میں نے حضرت سے پوچھا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میں وہاں کس نیت سے جایا کروں. ایک تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت کو پتہ چل جائے کہ میں کدھر بیٹھتا ہوں، اگر مجھے منع کرنا چاہے تو منع فرما دے. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی صحبت ناجنس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بتانا چاہیے. تو میں نے یہ بات پوچھی، میں نے کہا حضرت ان کے ساتھ میں کس نیت سے بیٹھا کروں؟ اور میں صحبت صالحین کی نیت سے. تو بس میں نے کہا ٹھیک. حالانکہ ایک بہت بڑے صحبت صالحین رائے میں وہ میں گیا تھا، تو وہاں 2 باتیں ہو گئی تھی. ایک صاحب نے ایک بات کی، دوسرے صاحب نے دوسری بات کی، اور ایک ہی وقت میں. تو اس سے مجھے بہت ٹینشن ہوئی. تو میں آیا اور میں نے حضرت کو ساری بات بتا دی. حضرت نے فرمایا بھائی بات سنو، بات تو سب کی سنو، لیکن عمل اس کی بات پہ کرو جس کو تو نے اپنا مربی بنایا ہے. عمل اس کی بات پہ کرو جس کو تو نے اپنا مربی بنایا ہے، یعنی اپنے شیخ. اس کے بعد میں جس کے مجلس پہ بیٹھتا صحبت صالحین کی نیت سے بیٹھتا تھا اور علم کی نیت سے بات سنتا تھا. علم کی نیت سے تو کسی کی بات بھی سن سکتا ہے نا. علم کی نیت سے بات سنتا تھا اور عمل کس بات پہ کرتا تھا؟ میرے شیخ کی طرف سے ہو، مطلب وہ چیز ہے. تو اب یہ والی بات جو ہے نا، مطلب ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عمل جو ہے نا جب انسان کرے، اور عمل میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہوتی ہے نا. اب نماز تو ایک شریعت کی بات ہے، وہ تو میں کتاب سے بھی سیکھ سکتا ہوں یا کسی بچے سے بھی سیکھ سکتا ہوں اگر اس کو نماز پڑھنا آتا ہے. اس کے لیے کہ تو شیخ کی بات نہیں ہے نا. وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ ایسا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے یہ بھی ہم ایک علم کی بات ہے، یہ میں کسی بھی سے سیکھ سکتا ہوں. اس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، یہ مفتی کی بات ہے یا عالم کی بات، اور ان کے ساتھ میں اپنا رابطہ رکھ سکتا ہوں. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اپنی اصلاح کیسے کروں؟ ہاں جی، یا میں کس چیز کو اصلاح کے لحاظ سے اچھا کہوں اور کس چیز کو اچھا نہ کہوں، یہ بھی اپنے لیے. جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ وہ بات جو ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے
کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کی تشکیل اس جگہ کے لیے ہو گئی ہے جہاں کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں، تو آپ اس کے تشکیل والوں کے پاس جا کر وہ اپنی تشکیل چینج کروا دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی تکلیف ہو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی تکلیف ہو. جینون میں سمجھ گیا. اسی وقت ایک اور صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیشن پر جا رہے ہو اور تیری نظر جیب پر ہے کہ میرے جیب میں پیسے یا نہیں ہیں، تو آپ کا کلمہ بھی نہیں بنا. اب میں کون سی بات پہ عمل کرتا؟ کون سی بات پہ عمل کرتا؟ ٹینشن ہو گئی نا بھئی، ایک بھی بزرگ ہے دوسرا بھی بزرگ ہے، تو میں کس کی بات مانوں؟ ٹینشن ہو گئی. اب میں نے اپنے شیخ سے بات کی تو حضرت نے فرمایا بات سب کی سنو، مانو اس کی جس کو تو نے اپنا مربی بنایا ہے. اور یہاں پر یہ چیز کام آتی ہے، یعنی اپنے لیے انسٹرکشنز آف لیونگ اینڈ ڈیلنگ. ہاں، یہ چیزیں جو ہے نا میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا، یہ کسی اور سے. اب شیخ سے کیوں پوچھوں گا؟ حضرت میرے مزاج کو جانتے تھے کیونکہ میں حضرت سے پوچھتا رہتا تھا، اپنے بارے میں پوچھتا رہتا تھا. تو حضرت نے باقاعدہ اسٹینڈنگ انسٹرکشن ایک دفعہ دی اپنے خلفاء کو اور مریدوں کو. بھائی شبیر کو کوئی اور بات نہیں، مسئلہ نہیں سمجھائے گا، صرف میں اس کو سمجھاؤں گا، اور اگر کسی نے سمجھا لیا تو اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. مسکرا کے کہا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میری طبیعت میں حساسیت زیادہ تھی. وہ حساسیت جو ہے نا وہ حضرت کو معلوم تھی. تو حضرت نے باقی لوگوں پر پابند لے گئے، ان کو مسئلہ بھی نہیں بتا، حالانکہ مسئلہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے. اب حضرت کو چونکہ اس کا پتہ تھا، لہذا حضرت نے باقاعدہ اس کے بارے میں انسٹرکشن پاس کر دیا. یہی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے پوچھنے کا، وہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پورا علم ان کے پاس آ جاتا ہے آپ کے بارے میں، اور وہ آپ کو جان کر بات کرتا ہے. جیسے اب کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا مستقل معاملہ ہو، ڈیلنگ ہو، تو اب اسی کے پاس جاتے ہو تو بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی مریض جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ اس کے دروازے پہ داخل ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، تو اس کو اسی وقت جو نا مطلب یہ کہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. تو یہ جس کو ہم فیملی ڈاکٹر کہتے ہیں، تو فیملی ڈاکٹر جو ہے نا مطلب وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. مثلا وہ چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے تو آج پانی کم پیا. اب اس کو پہلے والا چہرہ یاد ہوگا تو پتہ چلے گا نا، اس کو اس کے بارے میں علم ہوگا نا. تو اس قسم کا اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو صرف سمپل بتایا. تو یہ ہے کہ اس کو اندازہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. ہاں، صحبت صالحین کے لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جس کا ذکر ہوا ہے. اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، ربنا تقبل منا